آج ہمارے پاس ایک اہم پیغام وفاق کا اور موجودہ حالات کے حوالے سے لے کے آئے، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ پہلے یہ آپ سے بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل خالد بھائی کے پاس سربراہ MQM پاکستان کے پاس میں آج یہاں آیا تھا. میں نے خالد بھائی کو ٹیلی فون کیا اور ان کو میں نے کہا کہ ایک پیغام یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی سلامتی کو لے کے اور پاکستان کا جو دنیا بھر میں ایک امیج ہے اس کو لے کے یہاں پر ایک پاک بحریہ کی امن ایکسرسائز ایکسپو میں جاری ہے، جس میں کم و بیش 40 ممالک کے مندوبین اور پوری دنیا بھر سے جو بحریہ ہے اس کے نمائندگان یہاں موجود ہیں. ایکسپو میں ان کے سٹالز موجود ہیں، دنیا بھر سے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. یہ ایکسرسائز جاری ہے اور MQM پاکستان کی طرف سے کل بروز اتوار ایک غیر معینہ مدت کے لیے دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی خالد بھائی نے بتایا کہ پوری تیاری مکمل ہو چکی ہے. تمام ان کے کارکنان، ان کے لوگ اس بات پہ بضد تھے اور رابطہ کمیٹی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک غیر معینہ مدت کا دھرنا دینے جا رہے ہیں، جس میں ان کا وہی مطالبہ جو کہ آپ سب کے سامنے پہلے آ چکا ہے. خالد بھائی رابطہ کمیٹی کے ساتھ کئی دفعہ گورنر ہاؤس بھی آئے اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات رکھی کہ ایک ایگریمنٹ جس کے اندر یہ طے شدہ بات تھی، دستخط شدہ بات تھی، اور اس کا 7ویں نمبر پر جو ایک لکھا گیا تھا کہ ڈی لمیٹیشن کا جو ایشو ہے اس کو مل جل کر حل کیا جائے گا. تو MQM کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے ڈی لمیٹیشن کا جو بھی پرابلم تھی اس کو ریزالو کیا جائے گا. MQM کی ڈیمانڈ تھی کہ تقریباً 73 حلقوں میں یہ پرابلم ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، لیکن بہت سارے جب مذاکرات ہوئے تو پیپلز پارٹی کے دوستوں نے یہ مانا کہ ٹھیک ہے، ہم 53 حلقوں میں اس بات کو ہم بھی مانتے ہیں اور اس کو ایڈریس کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو مان کر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ وہاں ایشوز ہیں. لیکن میں بلکہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میری چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی اور بلاول صاحب سے بھی میری بات ہوئی. چیف منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے ہی ہم یہ چاہتے تھے کہ الیکشن پہ کوئی سوال نہ اٹھے. MQM پاکستان ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، ایک حقیقت ہے، اور ہم نے اس کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا تھا اور نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا. 10/1 کا نوٹیفائی ہو گیا تھا کہ یہ 53 حلقوں میں ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ دوبارہ کی جائے گی، حلقے بڑھائے جائیں گے. لیکن کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے پھر اس الیکشن کا انعقاد کرا دیا، جس پر کراچی کی عوام نے بھی سوالیہ نشان اٹھایا ہے. اور مختلف آرگنائزیشنز جو یہاں کام کر رہی تھیں الیکشن میں ووٹنگ تناسب کے حوالے سے، انہوں نے بھی اس بات کو ہر جگہ پر میڈیا کے سامنے اجاگر کیا کہ بہت جگہوں پر تو نہ ہونے کے برابر تھا ووٹرز کا تناسب. تو ان سب باتوں کو لے کر MQM پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ کل ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں. میں نے خالد بھائی کے سامنے اور رابطہ کمیٹی کے معززین کے سامنے یہ بات رکھی، یہ درخواست رکھی کہ ایک ایسی جو ایکسرسائز ہے جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے پازیٹیو امیج کے لیے کی جا رہی ہے، تو اس میں اگر کل کا دھرنا اسٹارٹ ہوتا ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی افیکٹ پڑے. اور جو انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے پاکستان، کراچی خاص طور پہ، تو اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ لے پاکستان کے لیے. حالانکہ پہلے بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی جب چائنا کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، لیکن انہوں نے تو اس بات کو نہیں مانا، اس کو ریفیوز کیا. لیکن میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے وفاق کی طرف سے، ہماری پاک بحریہ کی طرف سے بھی، کہ اس کو آپ کنسیڈر کریں. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی
مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں پیپلز پارٹی سے، وہ ایم کیو ایم اور اس کی رابطہ کمیٹی کی صوابدید ہے، لیکن اس حد تک کہ 14 تاریخ تک یہ امن ایکسرسائز چل رہی ہیں، میری یہ درخواست تھی اور وفاق کی طرف سے کہ اس کو فی الحال مؤخر کیا جائے، تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ یا ایشو کسی کو نہ ملے پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان میں ایک اتنی بڑی دنیا بھر سے بحریہ اور مندوبین موجود ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک دھرنا دے رہی ہے۔ تو باقی بات خالد بھائی کریں گے، میں نے ان کے سامنے یہ درخواست رکھی تھی، خالد بھائی بات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہماری جو زندگیوں کا مقصد اور اس پوری جد و جہد کی بنیاد اسی ترجیح ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان بھی سب سے اہم بات اس شہر کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو آج بھی یہاں سے سیاسی اور اقتدار کا حکومت کا دارالخلافہ اور کیپٹل کی شفٹ ہونے کے باوجود آج تک کراچی پاکستان کا اقتصادی، معاشی، صنعتی، تجارتی، کاروباری اور نظریاتی کیپٹل ہے۔ اس کے امن کے ساتھ، اس کی ترقی کے ساتھ، اس کی خوشحالی کے ساتھ براہ راست پاکستان کا استحکام اور پاکستان کے استحکام کی ضمانت اس سے وابستہ ہے۔ ہم جو انہوں نے بات کی ہے، ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے، وہ عوام جس کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں، ہم نے پاکستان کی خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے دستبردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے۔ آپ تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد میں بڑا اہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربراہان کا، اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قیمت پہ بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈیلے نہیں کیا تھا، مؤخر نہیں کیا تھا، تبدیل نہیں کیا تھا۔ ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں ہے، اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کر رہے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا اور یہ بات ہماری مان لی اور 10-1 کا اجرا کر دیا، تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے اثر نو حلقہ بندیاں کرتی کراچی میں۔ ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقف درست، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی نے بھی ہمارے اس موقف کو غلط نہیں ثابت کیا ہے، یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو یو سی کی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، بلدیاتی حلقہ بندی ہوئی ہیں، وہ بددیانتی بھی وہ تھی مبنی، وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوجھ کر کے کی گئی ہے۔ کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلیئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم 103 سے 110 یو سی کم کیے، اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ باٹم لائن یہ کہ آپ کو کم سے کم 73 سیٹیں، 73 یو سی کی حلقہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 53 تک کے لیے تیاری کر لی تھی، انتخابات کرا دیے گئے، اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی، غیر آئینی تھے، الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین اس کے خلاف تھے، جو قومی آئین کے خلاف تھے، تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کے پیچھے اپنا میئر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم اس مطالبے کو دہراتے نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ کراچی کا حق کراچی کو واپس دلانے کے لیے تھا۔ حیدرآباد کراچی میں ڈسٹرکٹ کونسلز کو زبردستی شامل کر دیا گیا، پورے سندھ میں کہیں نہیں کیا گیا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامی ضرورت تھی، یہ کسی کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ مطالبہ دوبارہ رکھا تھا
اس پہ بات بھی کی تھی. سنجیدگی نہیں دیکھ کر تو ہمیں یہ ایک انتہائی اقدام اٹھانا پڑ رہا تھا. ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں تو ہم اس اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. اور یہ قدم جو ہم نے اٹھایا انتہائی بہت مجبوری میں اٹھایا تھا. ہم اس شہر میں دھرنا دینا اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارا ہی ہے، لیکن ہم نے اس حق کو سب سے کم استعمال کیا ہے. ہم آپ کے کہنے پہ ابھی رابطہ کمیٹی بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی. ہم نے کبھی بھی وفاق کو اور اداروں کو، قوم کی سلامتی کو، قوم کی ضرورت و مفاد پر کوئی ہی ترجیح دی ہے، اپنے سیاسی ضروریات کو نہیں، اپنے نعروں کو نہیں. ہم آپ کی بات انشاءاللہ تعالی رابطہ کمیٹی آج بیٹھ کے اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکالے گی، لیکن یہ بات بڑی وضاحت سے وفاق تک بھی، اداروں تک بھی، ریاست تک بھی، پاکستان کے حکمرانوں تک بھی، وفاقی حکومت تک بھی، صوبائی حکومت تک پہنچنی چاہیے کہ اس مطالبے سے دستبرداری کسی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے. الیکشن میں تو ہم نے کر دی تھی دستبرداری، اور آج نہیں تو کل پاکستان نیوی کی جیسی ہی یہ جو امن کی کانفرنس ہے اور جو اس پہ مشق ہو رہی ہے، اس کے بعد ایم بھرپور طریقے سے اس قدم کو دوبارہ اٹھانے کا حق رکھتی ہے. اس کی تاریخ کا ہم فیصلہ کر لیں گے. ضمنی انتخابات بھی سر پہ ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری ٹائمنگ کی ترجیحات مختلف ہوں، اور ابھی ہم بیٹھ کے آپ کو اس حوالے سے اپنا حتمی فیصلہ بتا دیں گے. لیکن آپ سب جانتے ہیں جو یہ لوگ کھڑے ہیں پاکستان کی عوام کے وہ طبقہ ہے جس کی حب الوطنی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا. جو ٹیکس دینے سے لے کر اس محنت کرنے تک، اور جب پاکستان کی جمہوریت کو اور حکومتوں کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم نے قربانی دی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر رہے ہیں. تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ایسی کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے. لیکن یہ مطالبہ یہ پہنچائیے گا بات ہماری جی بالکل کہ یہ ایم کیو ایم کی ضرورت نہیں، کراچی کی بھی ضرورت نہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے وقار کی بات بھی ہے. بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بہت شکریہ خالد بھائی کہ آپ نے اس بات کو کنسیڈر کیا اور رابطہ کمیٹی سے بیٹھ کر آپ فیصلہ بھی کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی کانفرنس اور نیوی کے اعلیٰ حکام جو ہیں بحریہ کے، انہوں نے رابطہ کیا اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا کہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہمیشہ سے جیسے پاکستان کے حق میں رہا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف سے ایک پازیٹیو ہوگا. شکریہ آپ کا بہت. گورنر صاحب آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کی جماعت پر ہمیشہ جو ہے وفاق خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھتی رہی ہے اور شاید دیکھتی بھی ہے. تو وہ شک کی نگاہ کو ختم کرنے میں آپ نے اب تک کیا کردار ادا کیا؟ ایم کیو ایم کے دفاتر کا مطالبہ بھی جو معاہدہ ہوا تھا اس میں شامل تھا اور وہ مطالبہ بھی ایم کیو ایم کا ہے، کیا اس حوالے سے بھی کوئی کردار آپ ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے کہ جس پہ زیادہ شک ہوتا ہے پیار بھی اسی سے ہوتا ہے. تو وہ پیار پاکستان کے ساتھ ہے اور ہمارا پاکستان کے ساتھ ہے. دفاتر کی جہاں تک آپ نے بات کی، جو ہمارا ایگریمنٹ، جب میں خود رابطہ کمیٹی کا حصہ تھا مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ خالد بھائی نے ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوئے ہیں تو مسنگ پرسنز کے حوالے سے اور دفاتر کے حوالے سے یہ پہلا پوائنٹ رہا ہے. اور آج بھی جہاں جہاں اس بات کو کیا جاتا ہے اسی میں یہ بات پہلے رکھی جاتی ہے کہ جو مسنگ پرسنز ہیں اور آفیسز جو ہیں وہ ہمارا پہلا مطالبہ ہے اور اس کے بعد ہی دوسری کوئی بات کی جاتی ہے. گورنر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کمپرومائز آپ لوگوں کی طرف سے، ایم کیو ایم کی طرف سے کیا جا رہا ہے. اگر دھرنے کی بات کر لیں اور جو پاک بحریہ کی مشقیں ہو رہی ہیں تو آج جماعت اسلامی نے بھی تو احتجاج کیا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، ان کو تو کمپرومائز کرنے کا نہیں کہا گیا. تو یہاں کمپرومائز کسی دباؤ کے تحت ہو رہا ہے یا کوئی اور بات ہوئی ہے؟ وہ احتجاج اب دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے. دیکھیں جیسے خالد بھائی نے کہا اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ جماعت اسلامی تو پھر یہاں ایک جس طرح سے ان کی پوزیشن ہے آپ سب کے سامنے، لیکن جو ایک بہت بڑی سیاسی جماعت اپنے آپ کو پاکستان کی کہتی ہے اور کہتی تھی
جب انہوں نے ایک ایسے برادر ملک جس کے اوپر ہم بہت ڈپینڈ کرتے ہیں چائنا، اس کے پریزیڈنٹ کا دورہ ملتوی کروا دیا لیکن اپنا دھرنا ختم نہیں کیا، تو اس پوری بات کا اگر آپ جز نکالیں تو خالد بھائی کی طرف سے یہی بات تھی کہ ہمیشہ محب الوطنی اور پاکستانیت اور پہلے پاکستان کا ثبوت اسی جماعت نے دیا ہے، اور آج بھی کوئی زور نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا ہم پر کوئی کسی کی قدغن نہیں تھی، لیکن جب ایک بات آئی کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ایک پازیٹیو امیج کی بات ہے، تو اگر جماعت اسلامی نے وہ بات نہیں رکھی، لیکن میں نے آ کے اگر درخواست خالد بھائی سے کی تو خالد بھائی کی طرف سے یہی کہا گیا کہ ہم ہمیشہ پاکستان کو پہلے رکھیں گے، ہمیں اس بات سے کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جماعت اسلامی نے نہیں مانا یا پی ٹی آئی نے نہیں مانا، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو کہ ہمیشہ سے حب الوطنی میں، اور یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور بانیان پاکستان کی اولادوں میں سے ہے، پاکستان بنانے والوں میں ہے، تو ہمیں اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ جو پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں ان پر زیادہ فرض بنتا ہے۔ دیکھیں ایک اور بات بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا لاجسٹک اس وقت موو کر گیا تھا، ہمارے 1.5-2 کروڑ روپے لگ چکے تھے اور بینر لگ چکے تھے، اور ہم نے اپنے حصے کا، ہمارے تمام کارکنان صبح سے نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اس وقت۔ بات تو کمپلیٹ ہونے دو، بات تو ہر دور میں ہمیشہ سے دیکھا ہے، ملک کا وسیع تر مفاد دیکھا ہے، اور آج بھی یہ ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایم کیو ایم کس پوزیشن پہ یہاں کھڑی ہے؟ پوزیشن پہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی حب الوطنی کی پوزیشن اگر اس فیصلے سے بھی متاثر ہو رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی اور فیصلہ کرنا پڑے گا میرے بھائی۔ اگر پوزیشن تو ہمیں اپنے حب الوطنی کی جتانی پڑ رہی ہے نا، وہ ہم نے آج پھر ثابت کی ہے۔ یہ شہر موجود ہے، اس شہر کو امن کا دوبارہ گہوارہ ہم نہیں بنایا ہے۔ اس شہر پہ جب بھی کسی قسم کے فسادات ہوئے ہیں، کبھی غور کیجئے گا، ان علاقوں میں نہیں ہوئے جہاں پر ہماری اکثریت تھی، کہیں اور ہوئے ہیں۔ تو میں اس ڈبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا، ہم کھڑے ہیں، 2-4 دن کا فرق ہے، اس شہر کی سڑکیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، اور جس کو بھی اس شہر کا امن پیارا ہے وہ شہر کا حق اور ہمارے مطالبات پر فوری طور پر اقدامات کریں۔ آپ نے کہا کہ آپ کی آج وزیر اعلیٰ اور بلاول بھٹو سے بھی بات چیت ہوئی، ان سے کیا بات چیت ہوئی؟ کل تو متحدہ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے وفد سے، آج انہیں جواب بھی دینا تھا جو ایم کیو ایم کے مطالبات ہیں کہ عمل درآمد کب تک کرایا جائے گا۔ آپ کی کیا بات ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی گرین سگنل دیا گیا؟ جی، چیف منسٹر صاحب سے میری جو بات ہوئی ہے وہ بات میں نے اوپر خالد بھائی کے سامنے رکھی تھی، لیکن اکثریت رائے رابطہ کمیٹی کی یہ تھی کہ ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے اب پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیں پہلے بھی 3 مہینے مختلف بہانوں سے اس سارے پروسیس کو طویل کیا، لیکن پھر خالد بھائی کو جب میں نے یہ بتایا کہ چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ایک حقیقت ہے، کراچی کی خاص طور پہ ایک نمائندہ جماعت ہے، ہم ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں اور آج رات کسی وقت وہ ڈرافٹ شیئر کریں گے خالد بھائی کے ساتھ۔ تو خالد بھائی کا یہ کہنا تھا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ ڈرافٹ آ جائے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن خالد بھائی کا یہ کہنا بھی تھا کہ یہ میسج بھی آپ دے دیں کہ ہم کسی صورت بھی اس دھرنے کو نہ ملتوی کریں گے، نہ اس سے دستبردار ہوں گے۔ آج صرف اس بات کو کنسیڈر کیا گیا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے ایک ایسی امن ایکسرسائز جو پاک بحریہ کی طرف سے منعقد کی گئی ہے جس میں دنیا بھر سے مندوبین شرکت کر رہے ہیں، تو پاکستان کی سالمیت اور پہلے پاکستان کو بات رکھتے ہوئے صرف اس کو کچھ دنوں کے لیے مؤخر کیا جائے گا، اور خالد بھائی نے کہا اس کا اگلا اعلان پھر ہم رابطہ کمیٹی سے ڈیسائیڈ کر کے کریں گے۔ کل کا جو دھرنا ہے اس کو ختم کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، رابطہ کمیٹی کیا فیصلہ کرے گی؟ میرے خیال ہے ہم نے تو جہاں پر معاملہ آ گیا ہے کہ نیوی یہاں پہ کر رہی ہے، کراچی اس کا مین شہر ہے، اور تقریباً 58 ملکوں کے مندوبین کے علاوہ جو اس ایکسرسائز میں حصہ لیں گے وہ بھی آ رہے ہیں، اور انہی علاقوں میں وہ آ کر ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے جہاں پہ کہ ہم دھرنا دینے جا رہے تھے۔ ہمیں یہ اطلاع تھی کہ ایگزیبیشن جو ہے وہ 12 تاریخ کی شام کو ختم ہو جائے گا، ہم پہلے 10 تاریخ کو کر رہے تھے،
ہم نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے 12 تاریخ کی رات کو کیا. اتنی لیٹ تو نہیں کرتے نا کبھی ہمیں آج کرنا بھی ہوتا تو ہم دوپہر سے کرتے. ہم نے وہ نیوی کے اسی اقدام کو سامنے رکھتے ہوئے رات کے 7-8 بجے کرنا شروع کیا تھا. لیکن ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ جو ایکسرسائز ہونی ہے سمندر میں اس میں بھی انہی جگہوں پہ لوگ ہوں گے اور ہمیں متاثر کرے گی. اس لیے ہم نے پھر یہ بات سننے کی بات. تو بہرحال ہمارے تقریباً رابطہ کمیٹی کے ساتھی یہاں موجود ہی ہیں, تو ہم اس کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کرتے ہیں جب تک کہ بحریہ کی یہ ایکسرسائز چل رہی ہے. گورنر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ وفاق کے نمائندے بھی ہیں, MQM رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینئر بھی ہیں. آپ مسلسل وفاقی حکومت جو ہے جب بھی MQM کوئی شہر کے لیے کام کرنے جاتی ہے یا کوئی اپنے حقوق کے لیے روڈوں پہ نکلنے کی بات کرتی ہے وفاق کی جانب سے کسی نہ کسی ذریعے اب آپ اچھا آگے سوال کرنے میں آپ کو رکاوٹ کا بولا چلے کر لیں. وفاقی حکومت آپ کے ذریعے یا کسی اور ذرائع سے MQM کو وہ پروگرام کرنے سے روک دیتی ہے. تو MQM کے جو تحفظات ہیں کیا وفاق نے پیپلز پارٹی سے کوئی بات کر کے آپ کو کوئی میسج دیا کہ MQM سے بات کی جائے کہ پیپلز پارٹی یہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے یا ماننے کو؟ دیکھیں اس کا جواب میں آپ کو دے دوں کہ سب سے پہلے تو میں اس کراچی کا بیٹا ہوں اور جس طرح پہلے پاکستان ہے اسی طرح کیونکہ پاکستان کا دل کراچی ہے, پاکستان کا معیشت کا ہب کراچی ہے اور میں نے جیسے کہا کہ میں بھی کراچی کا بیٹا ہوں اور MQM پاکستان سے میرا تعلق تھا. اس کے بعد جب خالد بھائی نے مجھے نامینیٹ کیا ایز گورنر سندھ تو میں پورے صوبے کا گورنر ہوں, تمام ہی سیاسی جماعتوں کا گورنر ہوں اور وفاق کا نمائندہ ہوں. تو جب بھی جیسا آپ کا سوال تھا کہ کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جس پہ وفاق یا صوبے میں موجود کولیشن پارٹنرز کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ رابطہ کرتے ہیں. میں اسی بات کو اسی طرح خالد بھائی کے سامنے رکھتا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ کراچی کے اور پاکستان کے مفاد کو پہلے رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ بات مان لی جاتی ہے, لیکن آج خالد بھائی نے دو ٹوک الفاظوں میں یہ کہا ہے کہ بہت ہو گیا. ٹھیک ہے, آج کی اس بات کو ہم مان لیتے ہیں اس وقت تک کے لیے جب تک یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد جو ان کا موقف ہے اس سے کسی صورت میں بھی دستبرداری نہیں ہوگی. تو یہ بھی آپ پیغام میں آج لے کے چلا جاؤں گا. صاحب یہ بتائیے گا MQM یہ آخری سوال تھا. MQM کے اوپر یہ ہمیشہ رہا ہے کہ MQM ایک فون کال پہ مینج ہو جاتی تھی. رحمان ملک صاحب کا ذکر آتا تھا, تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رحمان ملک صاحب کا رول اب آپ بھی لے کر رہے ہیں اور ایک فون پہ کال پہ مینج ہو رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات کسی حد تک صحیح ہے, لیکن وہ بات 12 سپٹمبر تھا ہمارا کون سا 22 اگست سے پہلے تک کی تھی. 22 اگست کے بعد MQM پاکستان کے سارے فیصلے کراچی میں ہوتے ہیں, رابطہ کمیٹی میں ہوتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ افہام و تفہیم کا مطلب مینج ہونا نہیں ہوتا. افہام و تفہیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو کسی حل کی طرف لے جائیں, اور الحمدللہ ابھی تک جو میرا کردار آپ سب کے سامنے رہا ہے, آپ نے تو خیر رحمان ملک صاحب کے ساتھ جوڑ دیا, تو وہ توڑنے والے تھے. فرق صرف اتنا ہے کہ میں جوڑنے والا ہوں. خالد بھائی ایک سوال یہ کہ آپ نے امن ایکسرسائز کی وجہ سے یہ جو ہے کینسل کیا, موخر کیا. 13 تاریخ سے پھر PSL شروع ہو جائے گا, انٹرنیشنل کھلاڑی انہیں ہوٹل میں آ کے رکیں گے. 26 تک کراچی میں میچ ہے. بہت اچھا سوال ہے. 16 تاریخ کو پھر مارچ کو الیکشن ہے, تو پھر آپ جو ہے الیکشن کیمپین چلائیں گے یا پھر؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت ضروری سوال تھا یہ. ایک تو ضروری نہیں کہ اب دھرنا پھر وہیں کریں. دھرنا ایسا نہ ہو پھر شہر کی ہر گلی کوچے میں ہو رہا ہو, ہر علاقے میں ہو رہا ہو, ہر ٹاؤن میں ہو رہا ہو. میرا خیال ہے ہمارے پاس یہی آپشن چھوڑا گیا ہے. تو پھر دھرنا پھر کراچی میں ہر جگہ رہا ہوگا. انتظار کیجیے.